بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا اہم ترین ٹاپک ہے وہ ہے اہرام مصر، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کی سائنس کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کے پیرامڈ تعمیر نہیں کر سکی۔ کیا اس دور میں ٹیکنالوجی آج سے زیادہ تھی کہ کس طرح یہ پیرامڈ بنائے گئے؟ کیا جنات نے مدد کی؟ وہ کون سا علم تھا جس کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ وہ خاص علم تھا جس کے ذریعے سے یہ بنائے گئے؟ قرآن و حدیث سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ کہاں تک ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج سے تقریباً 4 سے 5 ہزار سال پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ پہیہ بھی کوئی چیز ہے۔ تب مصریوں نے ایک ایسی عمارت کو تعمیر کر لیا جو آج تک دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک حیرت انگیز چیز بنی ہوئی ہے۔ آج دنیا ان بلڈنگز کو پیرامڈ آف ایجپٹ کے نام سے جانتی ہے، جو آج کے دور کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے بھی نہیں بنائے جا سکتے۔ ان اہرام کو بنایا کس نے؟ جادو کے ذریعے بنایا یا ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا تو وہ ٹیکنالوجی کیا تھی؟ انسان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا وہ اس کے ساتھ ہی غرق ہو گئی؟ کیا یہ پیرامڈ ایلین نے بنائے ہیں؟ اگر انسان نے بنایا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تمام ریسرچ کے باوجود سائنسدان کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ صرف اتنا ان کا کہنا ہے کہ آج کے دور سے زیادہ اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی جو ہمارے پاس آج موجود ہے۔ اس وقت انہوں نے جو بلڈنگز تعمیر کی یعنی اہرام بنائے، تو اگر آپ اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کی ساخت کو دیکھیں، اس کے محل وقوع اور اس کی جیومیٹری کو دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے اہرام آج کی سائنس نہیں بنا سکتی۔ سائنس اس بات پر حیران ہے کہ 25 لاکھ کے قریب پتھر اتنی نفاست کے ساتھ کس طرح تراشے گئے۔ ایک چیز آپ اور ذہن نشین کر لیں کہ آج تک اہرام مصر 5000 سال میں کتنے طوفانوں کا سامنا کر چکا ہے، لیکن کوئی ٹوٹ پھوٹ اس میں نظر نہیں آتی۔ یہ اتنی نفاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں سے کریڈٹ کارڈ بھی داخل نہیں کر سکتے۔ اتنے کمال طریقے سے یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آج تک سائنسدان یہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس میں مٹیریل کیا استعمال ہوا ہے۔ ان میں ریت، مٹی اور چونے کا استعمال ہوا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ایسا کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے کہ یہ اتنے اچھے انداز میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سائنسدان یوں بھی پریشان ہیں کہ ان بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 13 ایکڑ کے وسیع رقبے پر ان پتھروں کو کرافٹ کرنا اور اس طرح جوڑنا کہ ان میں سوئی بھی داخل نہ ہو، کیا یہ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ 456 فٹ کی بلندی تک ان پتھروں کو کس طرح لے کر جا سکتے ہیں، یعنی 25 لاکھ کے قریب پتھر، اور ہر پتھر کا وزن تقریباً 25 ٹن کے قریب ہو، تو آپ اس کو 456 فٹ کی بلندی تک کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو 600 ٹن تک وزنی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ نا ختم ہونے والا سلسلہ جو سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے
اس لیے آج اس کو نمبر 1 عجوبہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 1,00,000 غلاموں نے حصہ لیا۔ کچھ سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تھیوری بھی کام نہیں کرتی۔ اگر یہ تھیوری ٹھیک ہے تو 800 کلومیٹر دوری سے کون اس کو کاٹ کر لائے گا، وہ بھی بغیر کسی ٹیکنالوجی کے۔ وہاں جو نشان ملے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی موجود تھی۔ یہ بات سائنسدان مانتے ہیں کہ اس کو بنانے میں بڑے قابل انجینئر شامل تھے۔ یہاں پر جو دوسرا پہلو نظر آتا ہے، اگر ہم اس کو قرآن کے پہلو سے دیکھیں تو ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے قوم سمود کا اور قوم عاد کا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 1000 سال قبل مسیح اگر ان جدید ٹیکنالوجی کا آپ مشاہدہ کریں تو آپ ان کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ فجر میں فرمایا ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ یعنی ان کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ قوم سمود اور قوم عاد انتہائی طاقتور تھی اور فن تعمیر میں کمال رکھتی تھی۔ ہمیں احادیث سے ذکر نہیں ملتا اہرام مصر کا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آج سے 5000 سال پہلے یہ تعمیر ہو چکے تھے، لیکن احادیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کی کھوج کرے تاکہ اس پر بہت سے راز کھلیں۔ علماء اکرام اس بات پر کافی حد تک متفق ہیں کہ اہرام کی تعمیر میں جنات نے ضرور ساتھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق دیکھیں تو جنات ان کے تابع تھے، جن کو حکم دے کر انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ اسرائیلی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ٹیکنالوجی موجود تھی جس کے تحت یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ اس لیے وہ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دور واپس آئے۔ برطانیہ کے ایک ریسرچر نے کہا کہ ان کے مطابق پیرامڈ کی تعمیر آج کی جو سائنس ہے اس سے بھی زیادہ جدید علوم کا عمل دخل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ اہرام بنائے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں جو ہم فارمولے آج استعمال کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس فارمولے ہیں۔ مصر میں حکومت تو مسلمانوں کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر ریسرچ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالر پر ہمیں اہرام کی تصویر نظر آتی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی جادو ضرور ہے۔ اس ٹاپک پر آپ کو جو انفارمیشن ملی ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔